السلام علیکم ناظرین، میں آج ایجوکیشن سسٹم کی جو موجودہ حالات ہیں اس کے کچھ اچھائیاں اور کچھ برائیاں جو ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ کنکلوژنز ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں سبق سیکھے ہیں اور میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے نتیجے میں کیا لائحہ عمل میں طے کرنا چاہیے یا اختیار کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بات چیت کروں گا۔ پچھلے تقریباً کچھ عرصے میں جو ماضی قریب میں فلسطین کے اوپر جو مظالم اٹھائے گئے اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا سے جو ریاکشن نظر آیا، اس میں ایک چیز بڑی واضح طور پہ ہمارے سامنے آئی کہ مغرب کے تعلیمی اداروں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا رویہ، ان کا اس کے اوپر ریاکشن ایمان کے اول درجے کی اظہار کا ایک بہترین نمونہ تھا، جبکہ مسلم دنیا میں ہم نے بچوں کا جو ریاکشنز ہیں ان کو نوٹ کیا اور اس کو کمپیئر کیا اس کے ساتھ، تو اس میں ایک واضح سا فرق نظر آیا کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارے بچوں کی اس لحاظ سے تعلیم کر رہا ہے جو کہ ایمان کا اول درجہ پیدا کرنے میں قطعی ناکام نظر آتا ہے۔ بہت کم بچے ہیں جن کے اندر ہمارا ایجوکیشن سسٹم سے نکلنے کے بعد ایمان کا اول درجہ بیدار ہو جاتا ہے، جبکہ مغرب میں تعلیمی اداروں میں مختلف لیولز پہ جو بچے ہوئے ہیں ان کا ریاکشن نظر آیا، اس ریاکشن کے نتیجے سے بہت واضح طور پہ یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ان کے تعلیمی نظام میں کردار کی مضبوطی اور ایمان کا اول درجہ میں حدیث کے مطابق علم میں آتا ہے کہ وہ ہے کہ جس میں جب کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو جو بھی طاقت اس کے اختیار میں ہو اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو روکنے کی کوشش کرے، اور اگر نہ کر سکے تو دوئم درجہ جو ہے اس میں وہ اپنے زبان کے ذریعے سے اظہار کر کے اس کے خلاف اور بات چیت کر کے اس کو کنڈیم کر کے اس کے خلاف اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سب سے کمزور درجہ جو دل میں صرف چیز کو برا سمجھنا اور اس کے خلاف کسی قسم کا ریاکشن نہ دینا۔ تو ہمارے کیس میں تیسرا جو ایمان کا درجہ ہے یا تو وہ یا اس سے بھی گئی گزری صورتحال سامنے آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے آج کل گاہے بگاہے مختلف قسم کے اس طرح کے کچھ ایگزامپلز سامنے آتی رہتی ہیں کہ جو کہ انتہائی مایوس کن صورتحال کی نشاندہی کرتی ہیں کہ جس سے ہم مستقبل میں آنے والے وقت کے جو چیلنجز ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بڑی شدید ناکامی کا جو ہے خطرہ محسوس ہوتا ہے یا خدشہ کہ ہماری آنے والی نسل ہے وہ آنے والے وقت کے چیلنجز میں شاید ان کا صحیح طریقے سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں کی جا رہی۔ جو اسٹرانگ ایجوکیشن فاؤنڈیشن یا بیس ان کے لیے فراہم کی جانی چاہیے تھی اس کا شدید فقدان نظر آتا ہے۔ اس میں ابھی اس وقت پہ حاضر دور میں جو سب سے بڑا چیلنج سامنے ابھر کے آ رہا ہے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے پوری دنیا میں جاب مارکیٹ کے اندر بے شمار جاب لیسنس کریٹ ہوتی جا رہی ہے، اور اس جاب لیسنس میں آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ گوگل نے پچھلے اس سال 2024 میں تقریباً کوئی 12-12.5 ہزار کے قریب ملازمین کو فارغ کر دیا ہے، جبکہ دنیا کی یہ سب سے بڑی آئی ٹی کمپنی ہے، اور ان کا ارادہ جو سامنے کچھ آیا ہے میڈیا کے ذریعے سے کچھ بات چیت پتہ لگی ہے کہ آگے آنے والے وقت میں تقریباً 40 ہزار مزید ملازمین کو فارغ کرنے جا رہے ہیں، اور یہی صورتحال آج کل بے شمار اور آئی ٹی کی اور دوسری کمپنیز میں سامنے آ رہی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسی نئی ڈیولپمنٹ ہے اس حاضر دور میں جو کہ ڈاکٹری، انجینئرز اور اس کے علاوہ بے شمار اور ایسے پیشے ہیں، حکمت یا کسی قسم کا بھی آپ پیشے کو لے لیں، ان سارے پیشوں کو آہستہ آہستہ ہڑپ کرتی جا رہی ہے۔ جیسے کہ موبائل نے ماضی کے پچھلے 20-25 سالوں کے اندر بے شمار چیزوں کو ہڑپ کر کے ہضم کر گیا اور ان کی جگہ لے لی اس نے ایز اے ریپلیسمنٹ۔ سو آنے والے وقت میں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہے وہ ایک واضح طور پہ ایسے خطرات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جہاں پہ آج سے 10-15-20 سال کے بعد جابس کی شاید ضرورت ہی نہ رہے، تو اتنے جو مین پاور ہے ہیومن بینگس ان کو ہم ایجوکیٹ کر کے 18 سال کے ایجوکیشن سسٹم میں ڈال کے ان کو کس جگہ پہ لے کے جائیں گے جب ان کے پاس کھانے کمانے کے لیے کوئی وسائل ذرائع نہیں ہوں گے؟ تو اس کے لیے ہمیں کچھ ابھی سے بندوبست کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو آنے والا وقت ہے اس کے لیے اگر ابھی سے تیاری کروائی جائے تو پھر ہمیں کچھ امید ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم حاضر وقت میں اس کے لیے کوئی کوشش سیریس قسم کی نہ کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنے قوم کے ساتھ یا اپنی آنے والی نسل کے ساتھ بہت زیادہ بدنیتی کا مظاہرہ کریں گے۔ میں نے چونکہ ایجوکیشن سسٹم میں اب وقت گزار لیا ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ
وہاں پہ جو مجھے خامیاں کمزوریاں نظر آئی ہیں کہ ایک ایجوکیشن سسٹم کو سب سے پہلے ایک مضبوط کردار پیدا کرنا چاہیے، بچے کے اندر کمانے کی ایک قابلیت پیدا کرنی چاہیے، جبکہ موجودہ سسٹم تقریباً 16 سے 18 سال کی مدت میں جو بچوں کو ہماری پروڈکٹ جو اس وقت پیدا کر رہا ہے، جاب لیسنس کی اتنی زیادہ انتہا ہے کہ بے شمار انجینئرز، ڈاکٹرز جو ہیں اپنی ڈگریز مکمل کرنے کے بعد وہ جابس نہ ملنے کی وجہ سے شدید مایوسی اور پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ اسی وجہ سے پاکستان کو چھوڑ کر باہر بھاگنے کی بھی سوچتے ہیں اور اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اور ایک قسم کا ایک سیلاب کی طرح جو ہے لوگ باہر مائیگریٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں جو ہے ہمیں یہ سوچنا، فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں جو اپنا آبادی کے لحاظ سے بھی ہمارا جو ایک بہت بڑا ملک ہے، اتنی بڑی نئی نسل جو ہم پیدا کر کے آگے گھوم کر کے آگے لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا ہم ان کو اسی طرح بدنیتی کے ساتھ چھوڑ دیں اس حالت میں کہ وہ آگے حالات کا مشکلات جو ہیں ان کا سامنا بھی نہ کر سکیں اور شدید ناکامی کا شکار ہوں؟ تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس حاضر دور میں جو کوششیں ہونی چاہیے تھی نہیں ہو رہی، ان کوششوں میں جب اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں یا آج سے 20-25 سال کے بعد لوگوں کی ایک لسٹ گنی جائے گی کہ جس میں جن لوگوں کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا اور وہ نہیں کر سکے، تو کم از کم میں اس لسٹ میں نہ شامل کیا جاؤں۔ تو میں نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیا ایجوکیشن سسٹم کریٹ کریں گے آل ٹوگیدر، جس میں ماڈرن دور کے جتنے بھی چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بچوں میں صلاحیت پیدا کی جائے گی۔ ان کو رائٹ فرام دا بگننگ سب سے پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ ہے کردار کی تعمیر۔ ان کے کردار رائٹ فرام مونٹیسوری KG اینڈ پرائمری لیول ان کا کردار مضبوط کیا جائے گا، اور اس کردار کی مضبوطی کے ساتھ بیسک لٹریسی اور ساتھ ساتھ ان کو فائنانشیل امپاورمنٹ کے لیے سکلز، جس میں کہ آج کل جو ٹرینڈز چل رہے ہیں فری لانسنگ، اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، موبائل اینڈرائڈ جاب کی جو ایپس کی ڈیولپمنٹ یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، اس طرح کی ایجوکیشن رائٹ فرام دا ارلی ایج along with کریکٹر بلڈنگ بچوں کو دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہم آنے والی نسل کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ مستقبل کے چیلنجز کا بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکیں۔